جاوید نواب آفیشیل چینل کی جانب سے میں ہوں خاکسار، آپ کی خدمت میں سلام، آداب، نمستکار، جو بھی آپ قبول فرمائیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ چند دنوں پہلے راحت کاظمی اور سحرا کاظمی کی ایک تصویر وائرل ہوئی۔ دیکھ کے خوشی بھی ہوئی کہ اتنے سالوں بعد کوئی تو ان کی تصویر مارکیٹ میں آئی ہے، شوبز پیجز پہ آئی۔ تھوڑا سا کیا بہت دکھ ہوا راحت کاظمی کو دیکھ کر کہ وہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے تو مجھے ان کی ساری جوانی کی چیزیں یاد۔ میرا ایک دوست ہے جو خان کلات فیملی سے ہیں، پرنس ہیں عیسیٰ جان، وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے، اور پھر مجھے ایک دن اسپیشلی انہوں نے دعوت پہ بلایا کلات میں، جو خان کلات کی وہ جگہ تھی۔ میں اور ایک چیف انجینئر تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ صرف مجھے کیوں بلایا؟ کہتے ہیں آپ آرٹسٹ ہیں، ٹی وی آرٹسٹ ہیں، آپ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو راحت کاظمی اور سحرا کاظمی کی جوڑی مجھے یاد آ جاتی ہے۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تو بہت خوبصورت جوڑی تھی، تو میں ان کو یاد کر کے آپ سے ملتا ہوں، اور مجھے آپ کو دیکھ کے تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کی جوڑی جو ہے وہ ہم جس وقت نہ بچوں میں آتے تھے نہ بڑوں میں آتے تھے، 70s کی بات ہے، تو مجھے اس وقت نہیں پتا ہوتا تھا، میں نے وہ پلے بعد میں دیکھا، تو 70s کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو آپ کا ایک پلے بنا قربتیں اور فاصلے، میں نے پورا ویکیپیڈیا چھان مارا، کہیں پہ ڈائریکٹر صاحب کا، پروڈیوسر صاحب کا نام نہیں آیا۔ پروڈیوسر ایک دن جب میں 85 میں پی ٹی وی میں آیا تو 4 پلے انڈیویجول میں نے کیے، اور اس کے بعد میں غفران امتیازی صاحب جو جنرل مینیجر کوئٹہ تھے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا میں ٹی وی چھوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا آرام سے مجھے کہا، کیوں بیٹا، کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ سر میں اچھا نہیں لگتا ہوں ٹی وی پہ، نہ تو میری کوئی ہائٹ ہے نہ میری کوئی شکل ہے، اور پھر سب سے زیادہ اعتراض مجھے اپنی آواز پہ ہے، میری آواز میں بیس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا راحت کاظمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا سر وہ تو بڑا نام ہے، اور کہتا ہے میں نے راحت کاظمی اور سحرا کاظمی کو قربتیں اور فاصلے میں انٹروڈیوس کرایا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی میں ضرور لگاؤں گا کہ جس میں انہوں نے جیسے قربتیں اور فاصلے، ان کو تو بنگلہ دیش ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اس وقت مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، اور اسلم اظہر صاحب نے کہا تھا کہ آپ ڈرامہ کے تو قابل ہی نہیں ہیں، آپ جو ہے فرمان الہی اور کسی نعت وغیرہ پروگرام، چھوٹے پروگرام آپ کریں، ڈرامہ کے آپ لائق نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے قربتیں اور فاصلے کا نام لیا تو ان کا گلا خشک ہو گیا، وہ پانی پیے بغیر بات نہیں کر سکتے تھے، چوک ہو گیا وہ، ان کو سارا پس منظر وہ یاد آ گیا کہ کس مشکل سے انہوں نے آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا ہوگا، کیونکہ وہ ان کو ڈرامے کا آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ 1972 میں اللہ تعالیٰ نے میری سنی، اور وہی اسلم اظہر صاحب جنہوں نے میرے ڈوسیئر پہ یا میری پرماننٹ ہونے پہ جو لکھا تھا کہ دس بوائے از ناٹ فٹ فار ٹیلیویژن، ایٹ بیسٹ ہی کین پروڈیوس very short duration programs of religious nature like بصیرت فرمان الہی، وہی 72 میں آ کے
میں نے قربتیں اور فاصلے سن 71 کی BBC کی ٹریننگ کے بعد کیا تھا. جو کچھ وہاں سے سیکھا تھا وہ میں نے اپلائی کیا، اور ماں باپ کی دعائیں مجھے لگیں تو کامیاب ہوا. انہیں حسن مظہر نے مجھے گلے لگا کے یہ کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ٹیلی ویژن کے لیے بنے. تو کس چیلنج سے ایک نئے جوڑے کو، آپ کو، راحت کاظمی کو، سائرہ کاظمی، دونوں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو انٹروڈیوس کرایا ایک چیلنج سمجھ کر، اور پھر اسلم اظہر صاحب نے جب اس کے اوپر گلے لگایا اور معذرت کی کہ میں آپ کو غلط جج کر بیٹھا. آپ تو بہت قابل لائق اور قابل تحسین پروڈیوسر ہیں جو آپ نے اتنی اچھی سیریل کی. تو پہلا چانس دینا کسی نیو کمر کو، وہ آپ بھی سمجھتے اور میں بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پہلا چانس غفران امتیازی صاحب نے اور کاظم پاشا نے، کیونکہ انہوں نے میرا باقاعدہ، دونوں نے میرا آڈیشن لیا. تو اس طرح سے ہم دونوں بھائی بھی ہیں. راحت کاظمی صاحب ہمارا استاد ایک ہی ہے، لیکن میں اپنے ہر انٹرویو میں ضرور ذکر کرتا ہوں غفران امتیازی صاحب کا. اب تو مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا. تو اس لیے میں یہ ان کی نظر بھی کر رہا ہوں کہ قربتیں اور فاصلے، اور آپ دونوں کو انٹروڈیوس کرایا غفران امتیازی نے. تو پلیز آپ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں ضرور مینشن کیجئے. ہر ڈرامے میں قربتیں فاصلے ہیں، اس سے آپ کو شہرت ملی. تیسرا کنارہ سے راحت کاظمی کو بہت شہرت ملی. پرچھائیں ڈرامہ کیونکہ اس وقت کلرڈ ہو چکا تھا، تو اس سے سائرہ کاظمی کو بہت شہرت ملی، کیونکہ وہ کلرڈ میں، اور اس میں میں آپ کی خوبصورتی کا بڑا مداح ہوں، اور ساری دنیا، میں کیا پوری دنیا مداح ہے آپ کی خوبصورتی کی. تو اس میں آپ بہت کمال کی لگی، اور خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے، لمبی عمر دے. آپ دونوں کو، راحت کاظمی صاحب کو صحت و تندرستی دے اور لمبی عمر عطا کرے آپ کو اور آپ کی ساری فیملی کے لیے. میں بہت سی نیک خواہشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ زیادہ لمبا جو ولاگ وہ اچھا نہیں لگتا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز، کیونکہ بعد میں تو آپ پروڈیوسر بن گئی، آپ نے ایک گانا بھی کیا، تو گانے میں تو سنگر نے گایا ہے، لیرکس نے جو اس کے لیرکس دیے ہیں، کمپوزر نے اس کا میوزک دیا ہے، تو کیمرہ مین نے وہ شوٹ کیا ہے. تو ڈائریکٹر کا وہاں آپ نے ایز اے ڈائریکٹر ضرور وہ لیا ہے، کنٹریبیوشن ضرور لیا ہے. چاہے آپ نے نجات ڈرامہ کیا، بہت اچھا ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے، اچھا خوبصورت ڈائریکٹ کیا اور بہت اچھا تھا. اس طرح اور بھی آپ کے جو پلے تھے، آپ نے سب ڈرامے میں ایز اے ڈائریکٹر وہ لیا ہے کریڈٹ. تو جنہوں نے آپ کے ڈرامے ہیں، کسی میں کسی کو آپ نے کریڈٹ دیا ہی نہیں، نہ ڈائریکٹر کو نہ رائٹر کو. جو گورے ہیں، کوئی ناول کے جس کو اڈاپٹیشن آپ نے کی ہے، ان کو کریڈٹ آپ نے دے دیے. تو ہمارے پاکستانی پروڈیوسر اور جو رائٹر ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی آپ کریڈٹ دیں. یہ بس چھوٹی سی میں عرض کرنا چاہتا تھا، ہاتھ جوڑ کے. اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا.